میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں، پھر فضل الرحمان نہیں ہوگا۔ کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے، اور اس کو دوبارہ تعمیر آپ پر لازم ہے۔ جب تک پاکستان کی سرزمین پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر مسجد محفوظ نہیں ہے، آپ کا یوم آزادی بیمانی ہے۔ جی امینڈمنٹ۔ آج پھر آپ ہم پر ایک ماشاء اللہ مسلط کر رہے ہیں، آپ پھر ایک بار ہم پر ایک جبر مسلط کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ راتوں رات مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اسلام آباد میں گرائی جا رہی ہیں۔ آپ خود دہشت گردی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ تو انتہا پسندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی ہمارا ماٹو تھا، لاہور کی ایک مسجد بنی، شب بھر میں بنا دی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے، اور آج شب بھر میں گرا دی مسجد۔ آگے نہیں کہتا، ذرا مختلف ہو جاتا ہوں۔ جی شکریہ، جی شکریہ مولانا صاحب۔ کھولیں مولانا۔ 50 کی آپ نے لسٹ مہیا کی ہوئی ہے۔ مسجد جب بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہے، قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے، اور اس کو دوبارہ تعمیر آپ پر لازم ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا، آج 1 بجے وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی تک آپ نے وہاں اینٹ نہیں رکھی۔ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو فضل الرحمان ذمہ دار ہوگا۔ میں تو یہاں تھا بھی نہیں، یہ وقوع ہوا، لوگ اشتعال میں آئے، لوگ جمع ہو گئے، وہاں پر پہنچ گئے، نمازیں پڑھائی جا رہی ہے، اور قرآن کریم کو بھی آپ نے باہر نہیں نکالا کہ قرآن کریم کے نسخے باہر رکھ کر آپ مسجد گرائیں۔ آپ کو اتنی جلدی تھی کہ قرآن کریم کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ کچھ شرم اور حیا ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن کریم کو دفنائیں اور پھر اتنی جلدی میں وہاں پر درخت بھی کھڑے کر دیے۔ راتوں رات درخت بھی ایسے، یہاں کوئی مسجد تھی ہی نہیں۔ امینڈمنٹ پہ آ جائیں پلیز۔ حضرت یہ مسجد ہے، یہ مسجد تھی، یہ مسجد رہے گی، اور 50 مساجد کی جو لسٹ آپ نے مہیا کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں، پھر فضل الرحمان نہیں ہوگا۔ مذاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی ملک کے اندر، پھر کہیں گے جی ذرا ٹھنڈا کرو معاملے کو، ٹھنڈا کرو معاملے کو۔ ابھی 14 اگست آ رہا ہے، ابھی وزیر داخلہ ملک میں موجود نہیں ہے، ذرا ان کو آنے دیں۔ بھئی اتنا وقت آپ کو گرانے میں بھی لگا جتنا آپ ایک اینٹ رکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ 3 گھنٹے میں آپ نے مسجد گرا دی، ہموار کر دی، قرآن مجید دفن کرا دیے، درخت لگوا دیے تاکہ نام و نشان مسجد کا نہ رہے، اور اب وہ ایک اینٹ رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو آنے دو، 14 اگست گزرنے دو۔ حضرت یہ بات واضح ہے، جب تک پاکستان کی سرزمین پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر مسجد محفوظ نہیں ہے، آپ کا یوم آزادی بیمانی ہے۔ جی امینڈمنٹ پہ آ جائیں مولانا صاحب۔ اس مذہب کے لیے، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، شاعر دین کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اس ملک کو بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کے لیے ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ اگر اسی دن ہمارے شاعر پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو تباہ کیا جاتا ہے، یوم آزادی کس چیز کا؟ آپ کے اوپر ایک بڑے فکر مند انسان کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ صاحب پہلے یہ کر کے تو پھر آپ کو دوں گا۔ یہ کیا سوچے گا؟ اس کی روح کیا سوچے گی؟ جی ایمان کہاں گیا، اتحاد کہاں گیا، یقین محکم کہاں گیا؟ جی اور آزادی کا دن بنا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم تضادات کا شکار ہیں قومی سطح پر، اور ہمیں آج ہی وہاں پر وعدے کے مطابق 48 گھنٹے کے اندر، 48 گھنٹے 1 بجے پورے ہو گئے ہیں، 1 بجے پورے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک وہاں پر اینٹ نہیں رکھی گئی۔ تو یہ خلاف ورزیاں یہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور خواہ آپ اشتعال کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ آپ اشتعال پیدا کریں اور ہمیں کہیں کہ جی آپ کول ڈاؤن کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔